اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں آج کیوں نہ ہم وہ انمول خزانہ تلاش کریں کہ جس سے آپ کی زندگی کے اندر اور ہم سب کی زندگی کے اندر ایک نکھار آ سکتا ہے، اور جس میں ہماری زندگی کامیابی اور کامرانی سے گزر سکتی ہے، اور جو ہمارے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آج جس موضوع پر گفتگو ہونا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز موجود ہونی چاہیے یا موجود ہے کہ جس سے انسان دوسرے انسانوں کے درمیان اہمیت اختیار کر جائے اور ان کے دلوں میں جگہ پیدا کر جائے۔ میرے بھائیوں، انسان کا صادق اور امین ہونا آج کے جدید دور میں کسی ایک بہت بڑی بلیسنگ اور نعمت سے کم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں، ان کے بچپن پر غور کرتے ہیں، ان کے لڑکپن پر غور کرتے ہیں، ان کی جوانی پر غور کرتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہے کہ اللہ کے حکم سے ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ آپ عام انسانوں کی طرح اس معاشرے میں، مکہ کے معاشرے میں رہ رہے تھے، لیکن جیسے جیسے آپ نے ہوش سنبھالا تو لوگوں نے، اہل مکہ نے، سردار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، انصار نے آپ کو ایک لقب دیا کہ آپ یقینی طور پر صادق یعنی سچے ہیں اور امین اور امانت دار ہیں۔ یہ ایک ایسی فلسفی کی، ایک اتنا بڑا منطق، ایک اتنی بڑی حکمت، ایک اتنا بڑا ہدایت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ آج پوری دنیا یہ تسلیم کرتی ہے کہ always speak the truth، سچائی کی دعوت اور سچائی کو تسلیم کرتی ہے۔ ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، اور تمام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے یہ بات۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے روشنی کی، سچ کی کرنیں جو ہیں وہ پوری کائنات اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار اس حد تک آپ کو سچا اور ایماندار سمجھتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے توحید کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب ایک پہاڑی پر اکٹھا کیا، تو آپ نے گفتگو جیسے ہی آغاز کیا تو آپ نے سب سے پہلے پوچھا حاضرین سے
کہ اے لوگوں بتاؤ کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا آپ اس بات پر یقین کر لو گے؟ تمام حاضرین نے، تمام مشرکین مکہ نے، کفار نے بیک زبان ہو کر یہ اقرار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ چونکہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں لہذا ہم آپ کی بات پر جو ہے وہ امنا صدقنا بالکل اس پر اقرار کر لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اگر پہاڑی کے اس طرف لے چلوں اور وہ لشکر موجود نہ ہو تو پھر تم کیا کہو گے؟ تو تمام لوگوں نے یہ کہا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کی بات تو کبھی بھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں چندھا گئی ہیں، اس کو لشکر نظر نہیں آ رہا کیونکہ آپ ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ یہ عالم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا اور آپ کے صادق ہونے کا۔ میرے بھائیوں، خواتین اور حضرات، اگر ہم آج انسان ہونے کے ناطے سے ایک بات کو سمجھ جائیں اور اس کو عمل کا حصہ بنا لیں کہ ہم زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں گے، تو آپ یقین کیجئے کہ اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی موزنہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور جس تبدیلی کے بینیفیشری ہر انسان ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچ کو آپ اپنی زندگی میں کیسے ڈھال سکتے ہیں؟ آپ کس طرح سے سچے انسان پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اور خود سچائی پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی تربیت گاہ سچ کی، جب بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، جو کچھ اس کو نظر آتا ہے، جو کچھ وہ سنتا ہے، یاد رکھیے گا وہ بچہ اسی تربیت، اسی ٹریننگ اور اسی تربیت کے نتیجے میں وہ سچ یا جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اور ہم سب مل کر بچوں کی موجودگی میں سچ بولیں گے، بچوں کی موجودگی میں ہمیشہ ہی سچ بولیں گے، چاہے بیوی خاوند کے ساتھ بات کرے، چاہے باپ اولاد کے ساتھ بات کرے، چاہے اولاد اپنے والدین کے ساتھ بات کرے، چاہے بہن بھائی کے ساتھ بات کرے، اور اگر ہم سچ کو ہی سنائیں گے گھر میں تو بچے یاد رکھیے گا سچ سیکھیں گے۔ یہ پہلی تربیت گاہ ہے سچ کی ٹریننگ کی، کہاں پہ؟ جو ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کو سچا سمجھے تو پھر اس کے سامنے ہمیشہ سچ بولیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اور یہ لمحہ فکریہ بھی ہے کہ بچہ جو معصوم ہوتا ہے وہ تو ہمارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا، وہ تو ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، وہ تو ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہم عادتاً جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم عادتاً اپنے فرشتوں کو لکھواتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں گھر کے اندر، اور ہم پھر کل کو یہ ایکسپیکٹ کریں اور امید رکھیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے یہ۔ تو ایک وعدہ تو یہ کیجئے کہ آپ گھر میں ہمیشہ سچ بولیں گے، اور جب آپ لڑپن سے آپ جوانی میں آ جاتے ہیں یا پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں، تھوڑا سا کبھی غور کریں، تھوڑا سا صبح سے لے کے شام تک جب آپ گفتگو کرنے لگے کسی انسان سے، کہ کیا آپ کی گفتگو کے اندر جو ہے سچائی ہے 100%، یا آپ نے زیر زبر جو ہے اس کے اندر فرق ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ سچے رہنا چاہتے ہو، سچ بولنا چاہتے ہو،
تو یاد رکھیے گا جھوٹ بولنے کی ایک بڑی وجہ ہیبٹ ہے کہ انسان ہیبچول ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے پہ، بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی نقصان کے، ایز اے ہیبٹ وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس ہیبٹ سے، اس عادت سے، جھوٹ بولنے کی عادت سے بڑے آرام سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ بولیں تو آپ تھوڑا سا اپنا کانشیس ہو جائیں، شعور کے اندر لائیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ جب آپ اپنے شعور کے اندر اس بات کو لائیں گے کہ آپ سچ بول رہے ہیں اور آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی لیول پہ، تو آپ دیکھیے گا آپ سچ کے ٹریک پہ، سچ کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے، سچ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ دنیا کے انسانوں کا انالیسس کریں تو بہت سے انسان بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی، صرف ایز اے ہیبٹ جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک دن رات اور پوری زندگی بعض کا جھوٹ بولنے رہتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کیا آپ کے اوپر کسی نے تلوار رکھی ہوئی ہے؟ کیا جب آپ زندگی میں شب و روز جھوٹ بولتے کیا آپ کے اوپر کوئی گن لے کر کھڑا ہوا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم ایز اے ہیبٹ آئیے رمضان المبارک کے مہینے میں اور آج اس بات کا ہم اعادہ کریں کہ ہم اب زندگی میں بغیر کسی مقصد کے، فضول، بغیر کسی نقصان کے، جس میں کوئی اندیشہ نہیں نقصان کا، ہم ہمیشہ سچ بولیں گے اور جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اس میں سچائی کو پھیلانے میں یا سچ کو پھیلانے میں آئیے نیکی کا حصہ بنے، آئیے سچ کا حصہ بنے۔ میرا کیا رول ہے، آپ کا کیا رول ہے، سکول کے استاد کا کیا رول ہے، کالج کے پروفیسر کا کیا رول ہے، یونیورسٹی کے اسکالرز کا کیا رول ہے؟ بہت امپورٹنٹ رول ہے، یاد رکھیے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ بچے آپ کو فالو کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے آپ رول ماڈل ہو۔ اگر آپ اپنے لیکچر سے پہلے خود بھی سچ بولو ہمیشہ اور بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دو، آپ رول ماڈل ہو۔ طالب علموں کو، میل ہیں یا فیمیل ہیں، آپ ان کی تربیت کرو اس بات پہ کہ سچ بولنا ہے، اور وہ سچ بولنا شروع کر دیں تو یاد رکھیے گا تا قیامت وہ سچ اور سچائی کو ری انفورس کرنا اور سچ بولنے کی عادت اپنے اسٹوڈنٹس میں کلٹیویٹ کرنا، اس کو بونا اور اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے فصل کی طرح اس کی آبیاری کرنا، یہ آپ کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ ہے۔ رول آف دا ٹیچر از ویری امپورٹنٹ۔ آپ کو شاگرد آپ کا یاد رکھے گا کہ میں نے سچ جو ہے یا تو اپنے ماں باپ سے سیکھا یا میں نے استاد سے سیکھا سچ بولنا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سچ بولنے کے اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوق، میلز اینڈ فیمیلز، آپ کی ذات کو فائدہ ہے سب سے بڑا سچ بولنے کا۔ آپ اگر اپنے بچوں کے سامنے سچ بولتے ہو تو بچے آپ کو سچا ماں اور باپ سمجھیں گے۔ آپ اگر لوگوں کے درمیان سچ بولتے ہو ہمیشہ تو لوگ آپ کو ایک سچے انسان کی حیثیت سے یاد کریں گے۔ آپ اگر لوگوں کے درمیان سچ بولتے ہو تو آپ ایک اچھی ریپیوٹ جو ہے وہ انجوائے کرو گے سوسائٹی کے اندر۔ آپ اگر سچ بولتے ہو تو لوگ آپ کو ایک کریڈیبل انسان سمجھیں گے، لوگ آپ کو ڈیپینڈیبل انسان سمجھیں گے کہ جس کی ساکھ اور جس کی بات کے اوپر آپ انحصار کر سکتے ہو۔ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ہی از اے مین آف کمٹمنٹ۔ جب آپ سچ بولتے ہو آپ کی کمٹمنٹس پہ، آپ کے وعدوں پہ بھی لوگ آپ کو سچا مان کر لوگ جو ہے انحصار کرنا شروع کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات،
उन इंसानों के लिए जो सच को सहारा बनाए जिंदगी में, सबसे बड़ा इनाम, एसेट ऑफ लाइफ, कि वो ये है जो अल्लाह की तरफ से सच बोलने के नतीजे में आपको दिया जाएगा कि एक बहुत से इंसान आपकी अदम मौजूदगी में आपके किरदार के बारे में, आपकी सच्चाई के बारे में आपकी गवाही देना शुरू कर देंगे कि वो सच्चा इंसान है। बहुत बड़ा एसेट है ये जिंदगी का, याद रखिएगा। मुंह के सामने चापलूसी नहीं, आपकी अदम मौजूदगी में अगर कोई आपकी सच्चाई के बारे में शहादत और गवाही दे दे आज के दौर में, तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। मैं एक बात दावे से कहता हूं कि आज यूरोप के अंदर कारोबारी लोगों के लिए कहता हूं, उन लोगों के लिए कहता हूं जो हर वक्त कारोबार में झूठ का सहारा लेते हैं। आज यूरोप, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में एक कारोबार का मॉडल मौजूद है। उस कारोबार के मॉडल को यह कहते हैं हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ का कारोबार का मॉडल। जो कारोबारी शख्स मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर, अपने कारोबारी हलके के अंदर मशहूर हो जाए कि यह शख्स हमेशा सच बोलता है, लोग उसके ऊपर कारोबारी तौर पर डिपेंड करते हैं, लोग उस पर इन्हिसार करते हैं, लोग उसकी जुबान पर यकीन करते हैं, लोग उसके चेक्स ले लेते हैं, लोग उसको क्रेडिट पे माल दे देते हैं, लोग उसको जानते हैं कि यह बंदा जो जुबान करेगा सच्ची जुबान करेगा। ऐसे शख्स के कारोबार में बरकत कहां से आती है? मैं बताता हूं आपको बरकत कहां, इसको आप चेक कर लें, दुनियादारी के पैमाने से चेक कर लो। आपको पता नहीं है, इसके मुकाबले में वो शख्स जो झूठ का सहारा लेता है कारोबार में, उसके कारोबार में खैर और बरकत और बर्बादी क्यों खत्म होती है, उसके औलाद को भी पता था, बीवी को पता था कि हमारा जो बाप है और मेरा जो खामद है वो नजायज कमा के लाता है, झूठ बोल के कमा के लाता है, कोई उसकी इज्जत नहीं है। और वो शख्स जो अल्लाह के खौफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रख के हमेशा कारोबार में सच बोले, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, याद रखिएगा, जो उसके सच से मुतासिर होकर उसकी जात को अच्छा इंसान समझते हैं। वो बहुत से ऐसे गाहकों को, क्लाइंट को रेफर करते जो आपके इल्म में नहीं होता कि वो जाइए और आप वहां से वो सामान ले लीजिए, उनका रेट भी ठीक है, उनकी जुबान भी ठीक है, उनका व्यवहार भी ठीक है, उनकी साख भी ठीक है, रेफर करते हैं, लाइनें लगी होती हैं, उस शख्स को पता नहीं होता कि रिज़्क आ कहां से रहा है। मोबाइल पे रिंग आया तो पता लगा कि ऑर्डर मिल गया। एक बंदा एक बंदे को नहीं बताता, बेशुमार लोगों को बताता है। इससे आपके कारोबार के अंदर नफा और प्रॉफिट बढ़ता है, आपकी अच्छी साख का कारोबारी फायदा आपको पहुंचता है, या आपकी जात को फायदा पहुंचता है, आपकी नस्ल को फायदा पहुंचता है। सच बोलने में तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। जब आप घर में झूठ बोलते हो, जब आप बच्चों के साथ झूठ बोलते हो, जब आप बीवी के साथ झूठ बोलते हो, जब आप अपने फैमिली में झूठ बोलते हो, आपको सारी जिंदगी शब रोज झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और अगर इसकी जगह आप सच बोलना शुरू कर दो तो पूरी जिंदगी, याद रखिएगा, आपको झूठ से निजात मिल जाएगी। सच आपको ताकत देता है, सच बोलना आपको कुव्वत देता है।
کیوں؟ جو شخص صبح سے لے کے شام تک اگلے دن مہینوں سالوں پوری زندگی جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گلٹ۔ اس کے دماغ کے اندر ہر وقت یہ نوک کرتا ہے کہ تم جھوٹے آدمی ہو۔ وہ شخص کبھی بھی اندرونی طور پر اور بیرونی طور پر اسٹرانگ مین نہیں ہو سکتا۔ ہی از اے ویک اینڈ اے کاورڈ پرسن۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں انسان سچا ہے، سچ کی دعوت دیتا ہے، سچ بولتا ہے، تو یاد رکھیے گا وہ انسان مضبوط، اور سچ اس کی زندگی کو طاقت دیتا ہے۔ اس کے دماغ میں جھوٹ کا کوئی گلٹ نہیں ہوتا، اس کا ضمیر اس پر ملامت نہیں کرتا، چاہے وہ اس دنیا میں زندہ ہو یا مر کے قریب ہو یا موت اس کو قریب اس کا آ کر گھیر لے، اس کو بالکل کلیئر ہوتا ہے، کوئی گلٹ نہیں ہوتا۔ تو کیا ہر وقت اپنے دماغ میں گلٹ کو لے کر چلنا چاہتے ہو، یا اس کو شفاف اور ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہو؟ یقیناً آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ذہن کو، دماغ کو اور اپنی اندرونی کیفیت کو شفاف رکھنا چاہتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہتے۔ تو یہ جو آفاقی پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سچ بولنا، صادق اور امین رہنا، اور یہ سچ جڑا ہوا ہے امانت داری سے، امانت سے، یہ سچ جڑا ہوا ہے آنیسٹی سے، اور پھر اسی امانت، امین سے لوگوں نے ڈرائیو کیا کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی۔ آج وہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ جو بنیادی تعلیم تھی اس بگڑے ہوئے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سچ بولو، اور صادق اور امین کا لقب آپ کو مکہ والوں نے دیا تھا۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، دعا ہے نا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سچ بولیے، جھوٹ پر لعنت بھیج دیجئے، انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔